الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، عزیز طلبہ، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے رسول، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وہ عظیم اور مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یہ ماہ مقدس، ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور جب بھی آتا ہے، اہل ایمان کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی۔ ہر چہرہ مسکرا رہا ہوتا، ہر دل فرحاں و شاداں ہوتا۔ ہر مومن سمجھتا ہے اور اس حقیقت کو جانتا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملا، اور یہ کیفیت آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے عالم اسلام اور اہل ایمان کی رہی۔ پوری دنیا میں شرق سے غرب تک تمام مسلمانان عالم اس ماہ مقدس کو اور خوشیوں اور بہاروں کے اس مہینے کو اپنی ہمت اور سکت سے بڑھ کر خوشیاں مناتا رہا۔ یہ آج کا معمول نہیں ہے، اور اسی حوالے سے آج میں نے چند حوالہ جات سے یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ تاریخ اسلام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشیاں اہل ایمان اور اہل اسلام کس طرح مناتے رہے، اور اس سلسلے میں بہت بڑے امام، بہت بڑا نام تاریخ اسلام کی علمی دنیا کے بہت بڑے امام علامہ ابن جوزی، ان کو امام ابن جوزی بھی کہا جاتا ہے، ان کا دور ہے 510 ہجری سے 579 ہجری، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ آج 1400 سم تھنگ ہے، 1500 کے قریب، 15ویں صدی کا یہ راؤنڈ باؤٹ ہے۔ تو آج سے اگر حساب لگایا جائے تو تقریباً 1000 سال، 10 صدیاں پیچھے کا یہ تذکرہ ہے اور بات ہے۔ یہ امام گزرے 1000 سال راؤنڈ باؤٹ ماضی کی بات ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں امام ابن جوزی، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے عاشق تھے اور کتنے بڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محب تھے کہ قیامت تک کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے آپ کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منانے کے والے سے کتنی بڑی بات ہمارے لیے اور نالج چھوڑ گئے، خبر چھوڑ گئے۔
وہ فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ، کیونکہ اصل مرکز تو مکہ المکرمہ ہے، اور اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ۔ امام ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں برکتیں اور نوازشات ان کی قبر انور پر اور مرکز انور پر نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ، مصر، شام، یمن، الغرض شرق تا غرب، مشرق سے لے کر مغرب تک تمام بلاد عرب کے باشندے ہمیشہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں منعقد کرتے آئے ہیں۔ یعنی یہ 510 ہجری کا دور ہے، 500 ہجری کا دور ہے۔ تو یہ امام فرما رہے ہیں کہ پچھلے دور سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں امت مناتی آ رہی ہے۔ اہل اسلام اور اہل ایمان مناتے بیان نہیں کیا کہ کہاں سے شروع ہوا، مایا کہ میرا دور 500 ہجری کا ہے، لیکن جو آقا علیہ السلام کے عاشق اور محب ہیں اہل ایمان، وہ پیچھے سے اپنے آقا کی ولادت باسعادت کی خوشیاں مناتے آ رہے ہیں۔ صرف میرے دور میں نہیں یہ بات شروع ہوئی۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے کہ ربیع النور، ربیع الاول کا چاند نظر آئے تو مومن غلام اور عاشق وہ ہے کہ جس کی خوشی کی انتہا نہ رہے، خوش ہو جائے کہ میرے آقا و مولا اللہ کے محبوب کی ولادت باسعادت کا مہینہ آ گیا ہے۔ یہی ایمان کی علامت ہے، یہی ایمان کی علامت ہے۔ چنانچہ ذکر میلاد پڑھنے اور سننے کا خصوصی اہتمام کرتے اور اس کے باعث بے پناہ اجر اور کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے امام سخاوی، ان کا دور 831 ہجری سے 902 ہجری کا ہے، یعنی 500 سال امام ابن جوزی کا دور ہے، اور امام سخاوی بہت بڑے امام عالم اسلام کے گزرے، ان کا دور مبارک 831 ہجری سے 902، یعنی وہ 300 سال بعد کی بات ہے۔ 500 اور 800، 300 سال بعد یہ امام آگے آئے۔ انہوں نے بھی آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشیوں کا تذکرہ اس طرح کیا ہے، اور ان تو آگے یعنی مکہ المکرمہ کے احوال بیان کیے ہیں کہ مکہ المکرمہ، کیونکہ جو میں نے بات کی کہ اصل تو مکہ المکرمہ کو لیا جاتا ہے کہ وہاں کا عمل کیا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے آج امت مکہ المکرمہ اور مدینہ پاک کو دیکھ رہی ہے جی، لیکن المیہ ہے کہ اس وقت جو معاملہ وہاں پر ہے وہ دوسری فکر کے لوگ ہیں۔ 70-80 ایئرز ہوئے ہیں یا 100 سال ہو گیا ہے آل سعود، حالانکہ حرمین شریفین کا نام حجاز تھا، حجاز مقدس، یہ قبضہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بزرگوں کے نام پہ آل سعود اور سعود کے نام سے سعودیہ بنا لیا۔ انہوں نے یہ سارے معاملات ختم کیے، جسے آج بعض لوگ ان کے عمل کو لے کر باتیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں 5ویں صدی ہجری آقا علیہ السلام سے 500 سال بعد امام ابن جوزی کا کلام اور ان کی جو بیان تھا، ان کی تحریر تھی، وہ آپ کے سامنے رکھی۔ ان کے بعد 300 سال بعد 800 ہجری میں امام سخاوی ہوئے ہیں، وہ بھی حضور علیہ السلام کے عاشق اور محب تھے، بہت بڑے امام
وہ مکہ المکرمہ کے احوال بیان کرتے ہیں امام سخاوی، وہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ خیر و برکت کی کان ہیں۔ اہل مکہ کیا ہیں جی؟ آپ ان کا ایمان اور محبت دیکھیں۔ خیر کی بھی کان کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سے سونا چاندی اور اس طرح کر کے جو چیزیں ہیں وہ نکلتی، اس کو کان کہتے ہیں، کان۔ تو فرمایا کہ اہل مکہ، خود مکہ بھی اور اہل مکہ بھی خیر اور برکت کی کان ہیں۔ وہ سوق اللیل میں واقع اس مشہور مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب تو وہ بازار نہیں رہا، اب تو حرم شریف ہے، مطاف اور صفا اور مروہ، صفا اور مروہ کے درمیان سے پیچھے جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی، صفا اور مروہ سے۔ لیکن پہلے کعبۃ اللہ سے یہ صفا اور مروہ کے ساتھ سے ایک بازار ہوتا تھا جو سیدھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت تک جو جہاں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے کشانہ اقدس تک جاتا تھا، اس کو سوق اللیل کہا جاتا تھا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ سوق اللیل میں واقع اس مشہور مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لائے، تاکہ ان میں سے ہر کوئی اپنے مقصد کو پا لے۔ یہ جملہ سوچنے والی بات ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش کی طرف جا رہے ہیں، ان کے من کے اندر مشن کیا، مقصد کیا، کہ جو مراد بھی سینے میں لے کے جاتے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے صدقے سے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر مراد کو پورا فرما دیتا، وہ اپنے مقصد کو پا لیتے۔ یہ لوگ عید میلاد کے دن اس اہتمام میں مزید اضافہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیک یا بد، سعید یا شقی اس اہتمام سے پیچھے رہ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ نیکوکار تو جاتے ہی آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں شریک ہوتے، لیکن ساتھ جو گناہگار بھی ہوتے جن کا عمل کو اتنا مضبوط نہ ہوتا آقا علیہ السلام کی نسبت میں اور آپ کی محبت میں، آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں وہ خوش نصیب بھی شامل ہوتے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ ہر طرح کا آقا علیہ السلام کا کلمہ گو اس محبت کے پروگرام میں شریک ہوتا، آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں شریک ہوتا۔ خصوصاً امیر حجاز، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے جب تک یہ سعودیہ نہیں بنا تھا حرمین شریفین کا نام حجاز مبارک تھا، حجاز شریف، حجاز مقدس۔ خصوصاً امیر حجاز بلا تردد بڑی خوشی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اور مکہ کے قاضی اور عالم جن میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ کے فالور میں سے جو اس وقت مکہ کے امام مقرر ہوتے، وہ بھی اس پروگرام کے اندر شامل ہوتے۔ اس کے علاوہ بے شمار زائرین جو باہر سے حرمین شریفین کی زیارت اور عمرہ کے لیے وہاں تشریف لے کے گئے ہوتے، وہ خوش نصیب بھی اس خوشی کے پروگرام میں شامل ہوتے۔ خدام اور حاضرین کو کھانا اور مٹھائیاں کھلانے کو پسندیدہ قرار دیا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ خالی خولی سارا اہتمام کیا جاتا، وہاں پر مٹھائیاں تقسیم ہوتی، وہاں پر کھانے تقسیم ہوتے، وہاں پر ضیافت میلاد ہوتی، آقا علیہ السلام کی خوشی میں کھانے بنا کر تقسیم کیے جاتے، جو بھی اس پروگرام کے اندر اور محفل میلاد کے اندر خوش نصیب شامل ہوتے ہیں۔
اور وہ امیر حجاج اپنے گھر میں عوام کے لیے وسیع و عریض دسترخوان بچھاتا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ آزمائش اور مصیبت ٹل جائے، اور اس کے بیٹے بھی اور خدام سارے مل کر اس پروگرام میں شامل ہوتے، اور جو بھی وہاں پر جاتا بھرپور ان تمام خوشیوں کے اندر شامل ہوتا۔ اس کے بعد میں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں، تیسرے درجے پر آ کر عاشق رسول اور ہندوستان کی سرزمین پر علم حدیث کی خدمت کرنے والے بہت بڑا نام، کشتہ عشق مصطفیٰ عاشق رسول شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا دور 958 ہجری سے 1052 ہجری تک کا ہے۔ یہ یعنی آپ 958 کہہ لیں، یعنی 10 کا حساب لگا لیں، 1000 ہجری میں، 1000 ہجری میں، آج سے کم و بیش کوئی 500 سال پہلے کی بات ہے، 400 سے 5 سال پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ محفل میلاد پیچھے سے تسلسل کے ساتھ یہ معمول چلا آ رہا، اور جہاں تک اس کے انعقاد کی نیت کا تعلق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں محفل کو برپا کیا جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں سراسر اخلاص ہے، اور وہ محبت اور پیار جو ایک غلام کو اور مومن کو اپنے آقا سے ہے، اس کا اظہار ہے کہ یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ میرے محبوب اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ پھر ہمیشہ سے جملہ اہل اسلام تمام ممالک اور بڑے بڑے شہروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محافل میلاد منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے معیار اور عزت و شرف کو عمدہ ضیافتوں اور خوبصورت عام گاہوں دسترخوانوں کے ذریعے برقرار رکھا۔ اب بھی محفل میلاد کی راتوں میں طرح طرح کے صدقات خیرات دیتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ جو ہی ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آتا ہے خصوصی اہتمام شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجتاً اس ماہ مقدس کی برکات اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل کی صورت میں ان کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالے سے اپنی طرف سے جو ان کا آبزرویشن ہے، مشاہدہ ہے، اور ان کا جو عقیدہ اور ایمان ہے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو سب کے ہاں معتبر ہیں، معتمد ہیں، تمام مسالک کے ہاں بہت بڑا نام، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مکہ المکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن میں ایک ایسی میلاد کی محفل میں شریک ہوا، یہ خود آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی محفل کی خوشی میں منعقد محفل تھی، اس میں شریک ہوئے، اور آپ کا دور جو ہے وہ 1114 ہجری سے 1174 ہجری کا، آج سے تقریباً کوئی 1100 کا حساب، یعنی 1114 3 سے 400 سال پیچھے کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ میں آقا علیہ السلام کی محبت میں سجائی گئی محفل میلاد میں شامل ہوا، آج سے 3 سے 400 سال پیچھے کی بات ہے۔ یہ ہندوستان کے وہ عالم جلیل اور فاضل نبیل سکہ تمام مسالک کے ہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس محفل میں شریک ہوا جس میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے تھے، اور وہ واقعات بیان کر رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ظاہر ہوئے، جو کچھ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات حضرت آمینہ
والدہ مائدہ حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ دیکھا آقا علیہ السلام اور اپنے نور نظر کی ولایت باسعادت پر، ان سارے واقعات کو موضوع بنایا جا رہا، بیان کیا جا رہا، جس مجلس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شامل ہوئے ہیں اور جن کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوا۔ اچانک میں نے دیکھا، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ اس محفل پر انوار و تجلیات کی برسات شروع ہو گئی، انوار و تجلیات کی برسات شروع ہو گئی۔ اچانک میں نے وہ منظر سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نہیں کہتا کہ میں نے یہ منظر صرف جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا، نہ یہ کہتا ہوں کہ فقط روحانی نظر سے یہ سارا منظر میں نے دیکھا۔ وہ کیا کیفیت تھی؟ بس جلوے ہی جلوے تھے، ہر طرف نظارے ہی نظارے تھے، انوار تجلیات کی بارشیں ہو رہی تھی اس مجلس کے اوپر جو حضور علیہ السلام کی ولایت باسعادت کی خوشی میں برپا تھی۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا کہ ان دو میں سے کون سا معاملہ تھا۔ بہرحال میں نے ان انوار میں غور و خوض کیا، ان انوار پر میں نے توجہ دی، تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ انوار ان ملائکہ کے ہیں جو ایسی مجالس میں موجود ہوتی ہیں اور شرکت کرتے ہیں، اور ان ملائکہ کو مامور کیا جاتا ان مجالس پر۔ یہ ان ملائکہ کے انوار تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ کے ساتھ ساتھ انوار رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی رحمتوں کا نزول ہو رہا، آپ کے انوار رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے انوار کی بارشیں اس مجلس کے اوپر ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان ائمہ اکرام علیہم رضوان کی جو تصریحات ہمارے پاس پہنچی اور ان کے جو مشاہدات اور تحریریں ہمارے پاس پہنچی، اس کی روشنی میں کم از کم اتنی بات تو قلب و ذہن میں بیٹھنی چاہیے کہ آج ہم اور صرف ہم ہی اپنے آقا کی ولایت باسعادت کی خوشیاں نہیں منا رہے، بلکہ پیچھے پورا عالم اسلام آقا علیہ السلام کی ولایت باسعادت کی خوشیاں مناتا آ رہا ہے۔ اور پھر ان کی خوشی کیسی خوشی ہوتی کہ اس دور کے خوشی کے جتنے تقاضے بھی ہوتے وہ آقا علیہ السلام کی ولایت باسعادت کی خوشی میں آقا علیہ السلام کی محبت کی صورت میں آپ کی ذات اقدس پر نچھاور کر دیتے۔ اور پھر جو ان مجالس میں آتے ہیں، ان پروگراموں میں آتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ہوتی، آقا علیہ السلام کی نوازشات ہوتی، اور اللہ رب العزت کی رحمت کے ملائکہ جو نور والے ہیں، برکتوں والے، رحمتوں والے، وہ ان مجالس میں شامل ہوتی۔ اور یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ کا اپنا مشاہدہ، اور ہمیں یہ خبر دی کہ اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اگر تم اپنے آقا کی ولایت باسعادت کی خوشی میں محفلیں سجاؤ گے تو ان رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر کیوں نہیں ہوگا؟ اور پھر جو تم نیت اور مقصد لے کر آقا علیہ السلام کی محفل میلاد سجاؤ گے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی وہ مراد پوری فرمائے گا، آپ کے مقصد کو پورا فرمائے گا۔ اور ہمارے لیے اس سے بڑا مقصد اور کیا ہو سکتا کہ ہمارے سینے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ سے معمور ہو جائیں۔ اور یہ ہمارا تعارف، یہ ہمارا انٹروڈکشن کہ جب ہمار دنیا سے روانگی ہو تو ہر ایک کی زبان پر ہو کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے، اپنے آقا کا غلام جا رہا ہے، ساری زندگی آقا علیہ السلام کی محبت میں اور آپ کی ولایت باسعادت کی خوشی میں یہ محفلیں سجاتے سجاتے دنیا سے روانہ ہوا۔ اور یہی دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر اور حشر میں بھی یہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔